بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ کلمے کی فضیلت سے متعلق چند باتیں عزیز ساتھیوں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ جو باتیں عرض کی جائیں کہی جائیں ان پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا، تم آقا ہو میرے میں بندہ تمہارا، خبر تم نہ لوگے تو پھر کون لے گا، میں آخر تو ہوں نام لیوا تمہارا، حرام ہو جائے اس پہ نار جہنم، پڑھے صدق دل سے جو کلمہ تمہارا، تمنا ہے عاجز کی بروسے قیامت، اٹھوں پڑھ کے مدفن سے کلمہ تمہارا۔ سب سے پہلے کلمہ طیب یعنی پہلے کلمے کی فضیلت کا بیان۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کلمے کا پڑھنا سب ذکروں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ کلمہ سب کلموں سے بہتر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچے دل کے ساتھ اس کلمے کو پڑھے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اے لوگوں تم اپنی ایمان کو تر و تازہ کیا کرو اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ جو مرد اور عورت پانچوں نمازوں کے بعد 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھے گا، کلمہ طیب کو پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اگر اس کلمے کو زمین و آسمان کے 14 طبق کے ساتھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ کیا مبارک اور عظیم کلمہ ہے۔ یہ کلمہ ایمان کی جڑ ہے۔ اس کے معنی کو سمجھنے کو اور اس کے معنی پر یقین کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے اور اس کے پڑھنے میں ہم اور آپ لوگ عزیز ساتھیوں کتنی غفلت برتتے ہیں۔ یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ بڑے بڑے عالیشان بزرگوں نے اس کلمے کو پڑھ کر کے بڑے بڑے اور اعلیٰ مراتب حاصل کیے ہیں۔ یہی وہ مبارک کلمہ ہے کہ سینکڑوں برس کا کافر اور مشرک بھی اس کلمے کو پڑھ لے تو وہ جنتی بن جاتا ہے۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ نعمت ہم کو ملی ہے۔ ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا، ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا، تم آقا ہو میرے میں بندہ تمہارا، خبر تم نہ لوگے تو پھر کون لے گا، میں آخر تو ہوں نام لیوا تمہارا، حرام ہو جائے اس پہ نار جہنم، پڑھے صدق دل سے جو کلمہ تمہارا، تمنا ہے عاجز کی بروسے قیامت، اٹھوں پڑھ کے مدفن سے کلمہ تمہارا۔ کلمہ شہادت یعنی دوسرے کلمے کی پڑھنے کا ثواب، فضیلت کا بیان۔ دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت اگر کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھ لے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ کلمہ التحیات کے اخیر میں سب نمازوں کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ جو شخص وضو کرنے کے بعد 3 دفعہ یہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لے تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ الحمدللہ کتنا بڑا ثواب ہے اس کلمے کا پڑھنے کا کہ وضو کے بعد ہم 3 مرتبہ اگر یہ کلمہ شہادت پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے قیامت کے دن کھول دے گا، اور جس دروازے سے ہم چاہیں گے جنت کے اندر آپ کیا داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سوتے وقت یہی کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اس دنیا سے وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو بلائے گا جس کے بد عملوں کے 99 رجسٹر ہوں گے۔ اللہ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے کیا تجھے تیرے بد عملوں میں، تیرے برائیوں میں، تیرے گناہوں کے رجسٹر میں کچھ شک ہے؟ کیا فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اے اللہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، فرشتوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج بھی تجھ پر زیادتی نہیں ہوگی کہ تیری میرے پاس ایک نیکی ہے جو اس پرچے کے اندر کیا ہے لکھی ہوئی ہے، اور اس پرچے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ اور اپنے 99 رجسٹروں کو، 99 دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ اور تول۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ
کہ میرے 99 برائیوں کے رجسٹروں کے آگے، 99 بدعملوں دفتروں کے آگے اس پرچے کو کیا وقعت اور کیا حیثیت حاصل ہوگی۔ اللہ فرمائے گا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، چنانچہ اس پرچے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کے 99 برائیوں کے بدعملوں کے جو دفتر ہوں گے، رجسٹر ہوں گے، ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور یہ پرچہ کیا ہے، پلڑا، یہ پرچے والا پلڑا کیا ہے، بھاری ہو جائے گا۔ حکم ہوگا کہ اس پرچے کو ذرا کھول کر کے دے دے۔ جب وہ پرچہ کھول کر کے دیکھے گا تو اس کے اندر یہی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا تو نے دنیا کے اندر صدق دل کے ساتھ، سچے دل اور ایمان اور یقین کے ساتھ تو نے اس کلمے کو پڑھا تھا، اس کلمے کی بدولت میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، تجھے بخش دیا اور تیرے مراتب کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ تیسرے کلمے کے پڑھنے کا ثواب، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ تمام کلمات کا سردار ہے، یہ کلمات تمام کلمات کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سے ان کلمات کو کیا انتخاب فرمایا ہے، ان کو چن لیا ہے۔ جو شخص، جو کوئی بندہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے 20 گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے، آخر کلمے تک اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور جو مرد یا عورت صبح و شام سبحان اللہ 100 بار پڑھ لے، 100 مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدین کو گھوڑوں پر سوار کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور جو مرد اور عورت صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے تو قیامت کے روز اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب کسی کو نہیں ملے گا مگر اس کو جس نے اس عمل کو کیا ہوگا، یعنی اللہ اکبر 100 بار صبح و شام کو پڑھا ہوگا۔ اندازہ لگاؤ یہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ دستگیر بے کسا سلطان دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ ایک کم 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ہلکے درجے کی بیماری کوئی فکر اور غم ہے، جو شخص اس کلمے کو پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سب فکروں کو، سب غموں کو کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دور فرما دے گا۔ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ ذرا سا وقت اور ٹائم لگے گا کہ ہم لوگ تھوڑا سا وقت نکال کر کے ان کلمات کو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ چوتھے کلمے کی فضیلت کا بیان، چوتھا کلمہ توحید ہے، یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بازار میں داخل ہو، بازار میں جائے اور یہ کلمہ پڑھ لے، یعنی کلمہ توحید پڑھ لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، کتنی نیکیاں؟ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کی 10 لاکھ بدیاں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، دور کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 لاکھ مراتب بلند کیے جاتے ہیں، اور جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنایا جاتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم بازار جاتے ہیں روزانہ سبزی خریدنے کے لیے، خرید و فروخت کرنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے، تمام اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے اگر ہم جاتے ہوئے ہیں اور بازار کے اندر داخل ہوتے یہ دعا پڑھ لیں میرے عزیز ساتھیوں، تو کتنا بڑا ہم کو ثواب ملے گا کہ 10 لاکھ نیکی اللہ مرحمت فرمائے گا، 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 لاکھ ہمارے درجے بلند کیے جائیں گے، اور جنت کے اندر ایک محل بنا دیا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے گا اور 1 مرتبہ یہ کلمہ توحید پڑھے گا، تو اللہ اس کی سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جو بندہ صبح و شام 10 مرتبہ یہی کلمہ توحید پڑھ لے تو اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تھوڑا سا وقت لگتا ہے
اور کتنا عظیم ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کلمات کے پڑھنے پر رکھا ہے۔ عزیز ساتھیوں، عزم کریں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم سب ان کلمات کو پڑھیں گے اور ان پر عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔